الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں پوری مسجد کی انتظامیہ کا اور اپنے نہایت محترم برادر قاری عبید اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، جو موضوع مجھے قاری صاحب نے دیا ہے، اس حوالے سے آج چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ارب سال پہلے عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا اور جن دلوں کو سب سے افضل، سب سے پاکیزہ، سب سے مطہر، سب سے اعلیٰ عرفہ پایا، ان کے سروں کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا، اور ان میں سے جس دل کو سب سے اعلیٰ پایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ یہ بات تو انبیاء کی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور نبی کے امتی کی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا اس کے بعد، انبیاء کے بعد عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ، افضل، مطہر، پاکیزہ دلوں کو ٹٹولا، اور کسی کو میرا سسر بنا دیا، کسی کو میرا داماد بنا دیا، کسی کو میرا ساتھی بنا دیا، اور کسی کو میرا صحابی بنا دیا۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت، سب سے اعلیٰ گروہ، سب سے افضل جو جماعت ہے اس زمین کی پشت کے اوپر، وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے، وہی صحابہ جو دین کے اولین پہرے دار، اولین محافظ، قرآن کو سب سے پہلے حفظ کرنے والے، دین کو پورے کا پورا محفوظ کرنے والے، دین کے پورے کے اوپر عمل کر کے ابلاغ کرنے والے، اور قیامت تک آج بھی امت کوئی بھی نیکی کرے گی، لامحالہ طور کے اوپر اس کا اجر و ثواب جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، وہاں پہ دین کا ابلاغ کرنے والوں کو بھی مل رہا ہے۔ رسول اللہ کا پورا دین آپ تک اور میرے تک پہنچانے والی جو اولین جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ اتنی اعلیٰ اور افضل ہے کہ اس کے بارے میں اگر انسان گفتگو کرتا چلا جائے تو کئی جمعے درکار ہیں، لیکن آپ کو صرف بنیادی باتیں بتلانی ہیں تاکہ عصر حاضر میں جو اشکالات صحابہ کی ذات کے حوالے سے پھیلائے جاتے ہیں آپ ان کو کاؤنٹر کر سکیں۔ پہلی بات، کسی بھی صحابی کے لیے یہ مقام اور مرتبہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ویسے ہی مل گیا؟ یہ تو ایک ہے لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے، لیکن اگر صرف صحابی کی ڈیفینیشن کے اوپر غور کریں اور اس کے متعلق حدیث کو دیکھیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کی ایک خوبی بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے، جن آنکھوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حالت ایمان پہ کیا، ان آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے صرف رسول اللہ کا دیدار کیا، ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ وہ جسم جو رسول اللہ کے سامنے اونٹ بنے، وہ جسم جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے زخم کھائے، تلواروں کو روکا، تیروں کو روکا، ابو بکر کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کبھی آگے پیچھے پھرتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں کہ تیر آئے تو مجھے لگے، ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو جنہوں نے رسول اللہ کے لیے قربانیاں کی ہوں، ان کے جسم کو معاذ اللہ آگ چھولے گی۔ اور صرف حدیث کا ٹکڑا اتنا ہی ہوتا تو صحابہ کے قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن ٹکڑے کے اگلے جو الفاظ ہیں حقیقت میں وہ صحابیت کی منزل کو بیان کرتے ہیں اور صحابیت کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تو وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ لیکن صحابی کی شان کیا ہے؟ جس کسی نے اس آنکھ کا مشاہدہ کیا کہ جس آنکھ نے رسول اللہ کے چہرے کو چوما تھا، رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا تھا، یعنی وہ آنکھ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا حالت ایمان کے اوپر، اللہ نے ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔
اب بتائیے اگر صحابہ اور تابعین کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو میں اور آپ اس فیصلے میں جتنا مرضی دخل دے دیں، حیران ہوتا ہے۔ ابھی قاری صاحب نے جو آیتیں پڑھی ہیں مغرب میں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ میں اور آپ یا پوری انسانیت کی آپ عمروں پہ غور کریں، کوئی 1000 سال کا، کوئی 900 کا، کوئی 300 کا، کوئی 400 کا، ساری زندگی محنت کی، اسٹرگل کی، قبر، حشر، بالآخر اعمال کرتے کرتے بالآخر وہ ساری مشکلات کاٹ کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ رب العزت اس مجلس کے سارے حاضرین کو، خواتین و حضرات کو بھی جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اس مجلس کو جنت الفردوس میں وقع فرمائے، آمین۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد ایک عرصہ گزر جائے گا، ایک عرصہ گزر جائے گا، اللہ جنتیوں سے پوچھے گا کس حال میں؟ مختصر کر کے بتاتا ہوں، حدیث طویل ہے۔ جنتی کہیں گے حوریں مل گئی، رضوان مل گئے، جس چیز کی خواہش کرتے ہیں پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نعمتوں کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک بار بار پوچھیں گے کسی چیز کی ضرورت، جنتی کہیں گے نہیں، اللہ ایک اور نعمت دے گا، جنتی کہیں گے اللہ اس نعمت نے تو سابقہ نعمتوں کو بھی پیش کر دیا، سابقہ نعمتوں کو بھی بلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس حال میں ہو جنتیوں کو؟ آخری نعمت کی بات کر رہا ہوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بھی ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کے دیدار، لیکن اس سے پہلے کی جو آخری نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ جنتیوں سے پوچھے گا کس حال میں؟ کہیں گے سب اچھے ہیں، خوش ہیں، تو اللہ کہے گا آج میں تم سے راضی ہو گیا، من اللہ اکبر، آج میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور جس طرح کبھی تمہارے باپ آدم کو ناراض ہو کے جنت سے نکالا تھا، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، تم میں سے کسی کو بھی جنت سے نہیں نکالوں گا۔ وہ جو مرتبہ جنتیوں کو آخر میں ملنا ہے، وہ رتبہ، وہ مرتبہ، وہ مقام زمین کی پشت کے اوپر صحابہ کی پوری جماعت کو قاری صاحب نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کر دی، رضی اللہ کا وہ ٹائٹل جو ہم سب کو آخر میں ملنا ہے، وہ صحابہ کی جماعت کے زمین کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت نے دے دی ہے۔ پھر بتائیے پھر بھی اختلاف ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن کہہ رہا ہے ہر صحابی جنتی ہے، نہیں کچھ نہیں جائیں گے، معاذ اللہ۔ لوگوں نے کیسا عقیدہ، کیسا فلسفہ بنایا، رسول اللہ نے تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ کو برا مت کرو، میرے صحابہ کو برا مت کرو۔ کتنی حدیثیں علماء آپ کو سناتے ہیں جس نے صحابہ کو برا بلا کہا، اس کے اوپر فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت ملامت کا ذکر موجود ہے۔ میرے کسی صحابی کو برا مت کہو، میرے کسی، یہ حدیث آپ نے سنی نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذہن سے ہر اشکال، ہر کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بخاری شریف کی اتنی عظیم روایت ہے، صرف اس کے اوپر غور کر لیں کہ شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور آپ نے اس بات کا ابلاغ کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں ان کی زبانیں دراز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہا، کیوں کہتے تم میں سے، یعنی ہمارے لیے یہ بات ہے، ہم تک پہنچانا مقصود ہے، تم میں سے پوری امت میں سے کوئی شخص اٹھے، مفہوم آپ کے سامنے رکھ کر، وہ احد پہاڑ جو 9 کلومیٹر لمبا چوڑا ہے، کیسا بھی مدینہ رہ کے ہیں، آپ ان سے پوچھیں احد پہاڑ کتنا لمبا چوڑا ہے، 9 کلومیٹر تک پھیلا ہوا، احد پہاڑ جتنا سونا، احد پہاڑ جتنی چاندی، احد پہاڑ جتنی کرنسی، احد پہاڑ جتنے ہیرے جواہرات، آپ میں سے کوئی اٹھے اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور میرا ایک صحابی اٹھے اور وہ اللہ کے راہ میں آدھ ہاتھ کا پورا حصہ نہیں، آدھ ہاتھ جو کا پکڑ لے، گندم کا، آٹے کا، چاول کا، وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے، تم احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کر کے اس آدھ ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ذہن میں کوئی وہم ہے، دکھ ہوتا ہے۔ ائمہ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو انتہائی غضب اور انتہائی راہ راست سے ہٹ گیا اور باطل کے راستے کے اوپر ایسا چلنے لگا کہ وہ کام جو کسی یہودی یا کسی عیسائی نے بھی نہیں کیا۔ وہ کام کیا ہے کہ یہودیوں نے بھی اپنے نبی کے ساتھیوں کو برا بلا نہیں کہا،
عیسائیوں نے بھی اپنی نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا ہے. اور کتنا عجیب فلسفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذات کو کہتے ہیں پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، آپ کے ارد گرد نور ہے، آپ کی گفتار، آپ کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن آپ غیر مسلموں کے سامنے اپنے نبی کا کیا پیش کر رہے ہیں؟ کریکٹر. اپنے نبی کی کیا شخصیت پیش کر رہے ہیں؟ یہ نبی کریم تو بڑے اعلیٰ تھے، لیکن معاذ اللہ نبی کے دونوں سسر برے تھے. نبی تو بڑے اعلیٰ تھے، نبی کی 2 بیویاں 3 بیویاں بلکہ تینوں سسر برے تھے. 3 بیویاں بری تھی، دماد بھی برے تھے. سارے کے سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے صرف 4 مومن رہ گئے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو پیش کرتا ہے اس کو خطا ہے، وہ باطل ہے. اس کی باتیں، اور یہاں پہ ایک بات آئی ہے تو ایک اشکال، ایک کنفیوژن اپنے دماغ سے نکال دیجیے. اللہ کی قسم بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا معاملہ ہے. بنو امیہ اور بنو ہاشم کا معاملہ ہے. اگر اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی بنو امیہ کا دفاع چھوڑ دیں تو پھر یہ ہوگا کہ امت ایک ہو جائے گی. اصل جھگڑا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ہے. یہ لوگوں کو موازنہ دیا جاتا ہے. آپ کو اس موازنے کے رد میں صرف ایک دلیل سن لیجیے. اگر لڑائی واقعی صرف بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ہوتی تو سیدنا ابو بکر کی توہین کی جاتی، سیدنا عمر کی توہین کی جاتی، سیدنا عثمان کی توہین چلو بنو امیہ میں، تو باقی جو شہنین ہیں ان کی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ عائشہ اور حفصہ کی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے لڑائی بنو امیہ بنو ہاشم کی نہیں ہے، لڑائی ان کی صحابہ سے ہے، اصحاب رسول کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. بنو امیہ کے حوالے سے بھی بات آئی ہے. آج کل سب سے زیادہ پروپیگنڈا، سب سے زیادہ جھوٹ سیدنا امیر معاویہ اور ان کے خاندان کے بارے میں پھیلایا جاتا ہے. اور اہل سنت، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہند کا اگر دفاع نہیں کریں گے تو یہ ہر صحابی کے اوپر چڑھ جائیں گے. اور جب ہم پہلے یہ بات کہا کرتے تھے کہ امت کے اندر ایک ایسا گروہ موجود ہے جو حضرت ابو بکر کو برا کہتا ہے، حضرت عمر کو برا کہتا ہے، حضرت عثمان کو برا کہتا ہے، تو لوگ ہماری باتوں پہ یقین نہیں تھے کرتے، کہتے تھے مبالغہ کرتے ہیں. آج انٹرنیٹ کی دنیا اٹھائیے، سرچ کیجیے کیا سیدنا ابو بکر کی توہین کرنے والے موجود ہیں کہ نہیں، سیدنا عمر کے ایمان کے اوپر بحث کرنے والے موجود ہیں کہ نہیں. یہ معاملہ کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ آپ نے سیدنا امیر معاویہ کا دفاع کرنا چھوڑ دیا، آپ نے سیدنا ابو سفیان کا دفاع کرنا چھوڑ دیا. اور حیران ہو جاتا بندہ ان کی عقل اور منطق اور لاجکس کے اوپر. ہمارے پر الزام لگاتے ہیں آپ کسی کے دل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، آپ ان کے دل کی حالت پر ٹوکتے ہیں اور وہ الزام لگاتے ہیں صحابہ کے اوپر. کیا سب سے جو عام فہم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطحی الزام جو مارکیٹ میں ٹریول کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یار یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجبوری سے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا تھا. فتح مکہ کے اوپر جبر آ گیا، مجبور ہو گئے تھے. اب تب بھی اسلام قبول نہ کرتے تو کیا کرتے؟ تلوار سے بچ کے اسلام قبول کیا. آپ صحابہ کے ایمان کو جانچے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ کے جو ایمان لائے گا صحابہ جیسا اس کا ایمان قبول ہوگا. صحابہ جیسا ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو ایمان بھی قابل قبول نہیں. جن کو اللہ تعالیٰ کبھی مفلحون کہہ رہا ہے، کبھی راشدون، کبھی متقون، کبھی مبتغون، کبھی فائزون. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں صحابہ کی مدح جو بیان کی ہے، علماء سے آپ سنتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے یہ کہنا کہ انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا. آپ کو کیسے پتا کہ ڈر کے اسلام قبول کیا؟ اور بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر، تو یہ بات بھی سن لیجیے. سہیل بن عمر ہوں، اکرمہ بن ابی جہل ہوں، حارث بن ہشام ہوں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. لیکن یہ جو الزام ہے کہ ڈر کے کیا، ان میں سے کسی ایک صحابی نے امان کو، امان اور ایمان میں فرق ہوتا ہے. امان مطلب پناہ. رسول اللہ سے پناہ کو جب طلب کیا گیا ان کی، تو ان میں سے کسی نے شرط کے امان نہیں تھا لیا کہ ہم اسلام کو قبول کریں گے. کسی نے 2 مہینے ٹائم دیا، کسی نے 2 ماہ ٹائم دیا کہ آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ کا دین پسند آئے گا تو اسلام قبول کرنے کے ورنہ چلے جائیں گے.
آپ کہتے ہیں ڈر کے اسلام قبول کیا. یہ جرنیل صحابہ حضرت خالد بن ولید، اچھا یہ بھی یقین کر گا، دیکھو جی کافر تھے رسول اللہ سے کہ جتنے ساتھی تھے اسلام آنے کے بعد مسلمان ہونا تھا کہ پہلے ہی مسلمان ہو جانا تھا. پہلے دین نہیں تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اسلام لے آنے کے بعد ماں قبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کیسے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دلیل موجود ہے. سیدنا امیر معاویہ کے حق میں دلائل موجود ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی، اے اللہ اس کو ہادی بنا، اے اللہ اس کو مہدی بنا، اے اللہ اس کے ذریعے لوگ ہدایت پکڑے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ کا تو یہ عقیدہ رسول اللہ کی دعا رائے گا نہیں ہوتی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور یہی دعا نہیں کی اللہم علمہ، اللہ تعالیٰ معاویہ کو کتاب کا حساب کا علم دے، وقیہ العذاب، کو اس کو عذاب سے محفوظ رکھ. اگر بات یہاں تک بھی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا انبیاء کی کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں رد ہو جاتی ہیں، دلیل دی جا سکتی ہے. سیدنا امیر معاویہ ویسے صحابہ کی ان تمام ڈیفینیشنز میں ہیں کہ جس آنکھ نے رسول اللہ کا دیدار کی آنکھ نہیں سنی، لیکن وہ تو ہر صحابی کے لیے. سیدنا امیر معاویہ کے لیے معین جنتی ہونے کی بشارت بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ام حرام بنت ملحان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اچانک اٹھے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ام حرام بنت ملحان پوچھتی ہیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے میری امت کا ایک لشکر سمندر میں جہاد کر رہا ہے، بحری بیڑے کے اوپر جہاد کر رہا ہے، اور مجھے بتلایا گیا یہ پورے کا پورا لشکر جنت میں چلا جائے. میں حرام بنت ملحان کرتی ہیں اے اللہ کے رسول اگر یہ لشکر اتنا عظیم ہے تو دعا کیجیے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو ان کو ان کی زندگی میں شہیدہ باہر کہا گیا. ان کی زندگی میں ان کو جب رسول اللہ نے کہہ دیا آپ انہی میں سے ہیں اور آپ کے لیے دعا ہے آپ ان میں شامل ہو جائیں، تو ابھی زندہ تھی اور صحابہ ان کو کہتے تھے یہ شہیدہ بہر ہے، یہ سمندری جہاد میں شہید ہوں گی. اور جس سمندری جہاد میں یہ شہید ہوئی اس کے امیر ایڈمرل امیر معاویہ تھے. آپ بتائیں معین جنتی ہونے کی بھی بشارت موجود ہے کہ معین جنتی ہونے کی بھی بشارت موجود ہے. لیکن بعض نام نہاد لوگ سیدنا امیر معاویہ کی ذات کو کان و تشریح کا نشانہ بنا کر آپ کے سامنے ایسے ایسے مفکر اور سائنسدان اور اسکالر پیدا ہوں گے جو آپ کو حدیث پڑھ کے بھی سنا سکتے ہیں، اور حدیث عربی میں پڑھنے سے قاصر اور عاجز ہونے کی وجہ سے وہ حدیث کا آپ کے سامنے نمبر رکھیں گے 28 کی حدیث ہے. آج تک تاریخ اسلام میں یہ مزاج کسی محدث کا کسی اسلامی اسکالر کا نہیں رہا فلاں نمبر حدیث. ہاں نمبر بتا دینا چاہیے مسلمانوں کے لیے ریفرنس کے طور پہ، لیکن حدیث بھی تو پڑھ کے سنانی چاہیے. حدیث پڑھ کے سنانے سے عاجز و کافر آپ کو کہیں گے 28 سے ہی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بات ملتی ہے. کیا بات ملتی ہے یہ بھی سن لیجیے. یہ بہت بڑا مبادلہ اور اشکال عصر حاضر کا جو ہے یہ حدیث کو پیش کیا جاتا ہے. 28 میں لکھا گیا ہے عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اور عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے. حدیث یہ صحیح ہے لیکن اس کی ٹرانسلیشن اس کا مفہوم کیسے؟ بعض لوگ اہل سنت کے لبادے میں رافضیوں کے سہولت کار ہیں اور وہ اس کی ٹرانسلیشن یہ کریں گے کہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا معاذ اللہ وہ امیر معاویہ کا تھا، وہ سیدہ عائشہ کا تھا، وہ طلحہ اور زبیر کا تھا. یہاں پہ آپ نے رک کے ایک بات سوچنی کہ عمار میں جنت کی طرف بلاتے ہوں اور وہ باقی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. کیا امت میں سے کسی ایک صحابی کسی ایک محدث کسی ایک امام نے آج تک یہ جسارت کی ہے کہ وہ کہہ سکے امی عائشہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے، طلحہ اور زبیر جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، امی عائشہ جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں کہ نہیں؟ تو کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے؟ طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ میں معین جنتی ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو پھر وہ کیسے جہنم کی طرف بلانے والے ہیں؟ حدیث درست ہے اور اس حدیث کا اطلاع کیا جاتا ہے یہ سیدنا امیر معاویہ کی جو جنگ ہوئی تھی اپنی عائشہ طلحہ زبیر کی حضرت علی کے ساتھ،
اس جنگ میں چونکہ عمار شہید ہوئے تھے اس لیے یہ پورے کا پورا گروہ سیدنا امیر معاویہ کا امی عائشہ کا طلحہ اور زبیر کا معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. حالانکہ تمام محدثین کا 1400 سال سے اتفاق ہے سیدنا عمار کو بھی انہی خارجیوں نے قتل کیا. صحابہ کا آپس میں عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. کیا صحابہ کا کوئی عقیدے کا اختلاف تھا کہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں؟ ایک ڈیسیژن کے اوپر ایک پولیٹیکل فیصلے کے اوپر اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی شرمے کی بات نہیں. کیا ان کا عقیدے کا اختلاف تھا؟ عقیدے کا اختلاف صحابہ کا کس سے تھا؟ خارجیوں سے تھا. اور خارجی جہنم کی طرف بلانے والے تھے. اجماع امت ہے، اجماع امت ہے کہ جہنم کی طرف صحابہ کے دور میں بلانے والا صرف ایک گروہ تھا، وہ خارجیوں کا تھا. یہ نیا فلسفہ والی بات ہے کہ صحابہ ہی میں سے ایک گروہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور یہ اشکال سب سے زیادہ ایک فتنہ ذہن میں بیٹھا ہوا نوجوان نسل کے دماغ میں ڈال رہا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امیر معاویہ کا تھا، سیدہ عائشہ کا تھا، طلحہ و زبیر کا تھا. اس طرح آج تک کسی اہل سنت کے عالم نے، محدث نے، مفتی نے، چاہے وہ دیوبندی بریلوی والے جس کو کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ طلحہ و زبیر کو حضرت علی کے لشکر کی طرف سے قتل کیا گیا تھا. آج تک یہ الزام ذرا سننا، یہ لاجک کی بات ہے. طلحہ و زبیر معین جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، انہی جگہوں میں شہید ہوئے ہیں. حضرت علی کے لشکریوں میں سے کسی نے ان کو بھی شہید کیا ہے. تو کسی ایک نے کہا ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ جنتی تھے تو ان کو قتل کرنے والا پورے کا پورا گروہ جہنم کی طرف لانے والا. حتیٰ کہ حضرت علی نے خود کہا وہ جو سیدنا زبیر کو شہید کر کے آیا تھا نا اور سر مبارک کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا کہ شاید حضرت علی مجھے انعام دیں گے کہ میں نے اتنا بڑا جرنیل دوسری فوج کا شہید کر دیا. تو وہ سر مبارک کو جب لے کے حضرت علی کے پاس آیا تو حضرت علی نے اس کو جو جملہ کہا تھا وہ آپ کو اور میرا عقیدہ منہج ہونا چاہیے. صحابہ کا آپسی اختلاف سیاسی تھا، عقیدے کا نہیں تھا. حضرت علی نے کہا زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو. زبیر کا سر لانے والے تجھے جہنم کی بشارت ہو. وہ جو قتل کر گیا اسے جہنم کی بشارت ہو. حضرت علی سے نام لینے کے لیے آتا ہے کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اب بتائیے کیا حضرت زبیر کی شہادت کی وجہ سے حضرت علی کے پورے لشکر کو جہنم کی طرف لانے والا کہا جائے گا یا وہ جس نے بدبخت نے قتل کیے؟ اسی طرح حضرت عمار کو شہید کرنے والا بدبخت ہے، خارجی ہے، اس کو مطعون کیا جائے گا نہ کہ پورے کے پورے لشکر امیر معاویہ کو یا اپنی عائشہ کو یا طلحہ کو. کتنی عام فہم بات. لیکن اس کو کنفیوز کر کے لوگوں کے دماغ میں اشکال ڈالا جاتا ہے اور وہم ڈالا جاتا ہے. اور پھر دکھ کی بات یہ ہے آپ ایمانداری سے بتائیے، ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو انشاءاللہ آپ میں سے سب کو آتی ہوگی. حضرت حسن اور حسین کے بارے میں رسول اللہ نے کہا نا یہ جنت کے پھول ہیں اور یہ جنت کے سردار ہیں اور رسول اللہ ان کو سونگا کرتے تھے پیار سے. محبت کا کوئی انداز ایسا نہیں تھا. گلے لگانا بچے کو اور بات ہے لیکن بچے کو سونگنا یہ محبت کا کتنا عظیم انداز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ سب نے یہ حدیث سنی، یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ حدیث سب نے سنی، یہ میرا بیٹا سردار ہے. کون؟ حسن. یہ میرا بیٹا سردار ہے. کیوں؟ جو لاجک بیان کی وہ یہ ہے کہ ان قریب یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاتین عظیمتین اور مسلمانوں کا ذکر کرے کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. اور آپ کے لیے یہ غیر مسلم تھا. رسول اللہ کہہ رہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم لشکروں میں صلح کروا دے گا. مسلمانوں کے آپ کہتے ہیں یہ گروہ. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسن نے جو سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی وہ سیدنا عمار کی حدیث کے بعد کی ہے کہ پہلے کی ہے؟ بات میں کی ہے. ان کو نہیں پتا سیدنا عمار کو قتل کرنے والا گروہ جہنم کی طرف لانے والا ہے تو کیا جہنم کی طرف لانے والے گروہ سے سیدنا حسن نے صلح کر لی؟ اور جنت کے سرواروں نے، جنت کے شہزادوں نے تو سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر لی. لیکن آج کل کے اوباش ابھی بھی سیدنا امیر معاویہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں. دکھ کی بات. اور حضرت ابو سفیان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بخشا مکہ میں داخل ہوتا چچا باہر آئے تھے اس بارے کے لیے
اللہ کے رسول سرکار اکرام کیجیے، ہمارے سردار ہیں قریشیوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا تو کیسے کیا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی، اکرام دیا، عزت کی، حتیٰ کہ بات ہے تو سن لیجیے، یہ باتیں نہیں عام کی جاتی، دکھ ہوتا ہے، پولیٹیکل لوگ بھی بغیر سوچے سمجھے حضرت ہند کے اوپر، جن کو ہم ہندا کہتے ہیں، پاکستان وغیرہ فلسطین میں ان کو ہندا کہا جاتا ہے، سیدہ ہند کے بارے میں زبان چلاتی کہتے ہیں جی کلیجہ چھپایا کہ یہ کیا. پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ساری کی ساری روایت ضعیف ہے کلیجہ چھپانے والی، اور بالفرض اگر سچ بھی مان لی جائے تو اسلام قبول کرنے کے بعد تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ حضرت خالد بن ولید نے عہد کے مقام کے اوپر پیچھے سے اپنا کیا کیا سارے کے سارے صحابہ پہلے غیر مسلم نہیں تھے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جب اسلام آ گیا تو آپ کا ہر گناہ معاف ہو گیا، پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن پھر بھی سیدہ ہند کو نشانہ بنانا، ان کے بارے میں ایک حدیث سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی جب تک اسلام قبول نہیں تھا کیا آپ کی فیملی، آپ کا خاندان ہمارے لیے ایسا تھا ایسے تھا، مطلب کہ برے الفاظ میں. اور جب سے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کے رسول اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری نفرتیں محبتوں میں بدل گئی ہیں. آپ سے زیادہ محبت اور آپ کے خاندان سے زیادہ اکرام اور آپ کے خاندان سے زیادہ احترام اب ہمارے دل میں کسی کا نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا تھا یہ بڑھے گا، یہ بڑھے گا، ابھی مزید بڑھے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بعض محدثین نے یوں ٹرانسلیٹ کیا، وہ ایزن کا جو لفظ ہے نا، اس سے مراد بڑھنے کے علاوہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدہ ہند جو آپ کہتی ہیں نا کہ پہلے آپ سے نفرت تھی اب آپ سے محبت ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی جذبات ہیں کہ مجھے بھی آج کے بعد آپ کے خاندان سے سب سے زیادہ محبت ہے. بتائیے وہ کوئی صحابی، ہاں صحابہ کی کیٹیگریز ہیں، صحابہ میں مراتب کا فرق ہے لیکن کلاس ایک ہے، صحابیت کا ٹائٹل ایک ہے، رتبے فتح مکہ سے قبل والے فتح مکہ کے بعد والوں سے افضل ہیں. یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ تو مضمون ہے کہ جو بدری ہیں وہ باقی صحابہ سے افضل ہیں، جو 10,000 فتح مکہ والے ہیں وہ باقی صحابہ سے افضل ہیں، بدری 313 ان سے افضل ہیں، 10 اشرا مبشرہ ان سے افضل ہیں، پھر خلفائے راشدین ان سے افضل ہیں، پھر افضل الخلائق بعد الانبیاء حضرت ابو بکر ہیں. اور حضرت ابو بکر کو یہ فضیلت اور مقام اللہ رب العزت نے دیا جو کسی اور صحابی کے مقدر نہیں آیا. ان کی ذات کے اوپر اگر دانو تشریح ہو سکتی ہے تو پھر آپ سوچے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں انہوں نے کیوں نہیں کرنی. یہ بات آپ کے سامنے صرف یہ رکھتے ہیں کہ ہم صرف بنو امیہ کی بات کرتے ہیں، بنو ہاشم کی بات کرتے ہیں، اور سیدنا عثمان بنو امیہ میں نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں پیدا کرتے نہیں تھی سیدنا عثمان کو. پھر یہاں پہ ایک نیا فلسفہ کاٹ دیتے ہیں جو ان کے ہاں بھی متنازع ہے. وہ کیا جی رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی. قرآن کہہ رہا ہے کل ازواجک و بناتک، یہاں پہ بنات کم از کم 3 بیٹیوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا. پھر بھی نہیں مانا. حضرت عثمان سے شادی کیا وہ بنو امیہ میں سے نہیں. ہر وقت یہ جملے کہنا صبح سے لے کے شام تک بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ویسے تھے، بنو امیہ کے خلاف ہر وقت بات کرنا اور یہ شو کرنا جیسے لڑائی ہے اور جھگڑا ہے. ابھی آپ حیران رہ گئے. میں سیاسی بات نہیں کرتا لیکن ایک سیاسی رہنما نے ابھی سیدہ ہند کے بارے میں چند جملے کہے ہیں. مریم نواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے سیدہ ہند. آپ مجھے سوال بتائیں، ہمیں تو بغیر کسی سیاسی وابستگی سے ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کریں. اسلام ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صحابیت کا درجہ یہ درجہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام قبول کر لے تو آپ بعد میں چیک کریں گے کہ اس نے ٹارگیٹ کیا تھا، اس نے نہیں تھا کیا. آپ کو ہوتے ہیں کہنے والے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے. پھر تو آپ کسی بھی صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس نے یہ دل سے کیا نہیں تھا. آپ کیسے کسی کا دل ٹٹول سکتے؟ ہمیں صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہم کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر کی، واحد صحابی ہیں، واحد. اور ان کے بارے میں اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل زمین کے اوپر اگر کوئی ہیں تو سیدنا ابو بکر ہیں. اور ان کی افضلیت کی ایک اور سب سے بڑی دلیل ہے واحد صحابی، واحد کہ جن کی 4 نسلیں صحابی، واحد صحابی. آپ اٹھائیں پوری تاریخ کا غور کریں. باپ ابو قحافہ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی. اور صرف ددیال کی لڑی میں سے نہیں، ننیال میں سے بھی صحابی.
یعنی ننیال میں سے بھی اور ددیال میں سے بھی بہت صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئی. ثانی نسلیں یلوما کے لقاری اذ یقول لسائی. اتنا بلند درجہ، اتنا بلند درجہ. اور حضرت ابو بکر کی بات آئی ہے تو حضرت ابو بکر کے ایمان کی بھی عجیب کیفیت تھی. سبحان اللہ. معراج کی رات کو ابو جہل وغیرہ نے سوچا آج ابو بکر پھنس جائیں گے. کس طرح سوچا؟ ابو بکر کے پاس گئے اور کہنے لگے ابو بکر اگر کوئی شخص کہے راتوں رات میں مسجد اقصی کے وہ آسمانوں پہ گیا ہوں زمین پہ واپس آ گیا ہوں تو کیا وہ بندہ سچا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ بات ماننے میں نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا بات چل گئے. انہوں نے کہا آپ کے صاحب نے، آپ کے ساتھی نے یہ بات کہی ہے میں راتوں رات آسمان پہ گیا ہوں، جنت میں گیا ہوں، جہنم بھی دیکھی ہے، جنت کا مشاہدہ کیا، مسجد اقصی میں گیا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہا اگر محمد نے کہا ہے تو میں ایمان لے کے آتا ہوں کہ ان کی بات سچ ہے. سبحان اللہ. یہ ایمان تھا، رسول اللہ کی بات کے اوپر ایمان، رسول اللہ کی ذات کے اوپر ایمان. اور حضرت عمر، بعض لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، اگر بات آئی ہے تو چلیں اس اینگل سے بات کرنی چاہیے کہ یہ اہل سنت والے حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی شان کو بیان کرتے ہیں، حضرت علی کی شان بھی بیان کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا مغالطہ آپ کو دیا گیا ہے. حضرت علی کا سے محبت کرنا بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم دیگر صحابہ سے محبت کرنے کا کہتے ہیں، بلکہ حضرت علی سے نفرت کرنا نفاق کی نشانی ہے. حضرت علی سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے. آپ کو صرف بھڑکایا جاتا ہے اور آپ کو راہ راست سے ہٹایا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کی شان بھی بیان کرتے. آپ کو کس نے کہا حضرت علی کی شان نہیں بیان کرتے؟ حضرت علی کی شان بھی اگر بیان کرتے ہیں تو اہل سنت صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. حضرت علی کی اتنا مقام و مرتبہ، اتنا مقام و مرتبہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ نے کہا جو آنے والا آئے گا اس کو جنت کی بشارت دے دینا. دروازہ کھٹکا، بتایا گیا ابو بکر آئے ہیں تو رسول اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت. اب جو آئے گا اس کو بھی جنت کی بشارت دینا. اطلاع ملی عمر آئے ان کو بھی جنت کی بشارت دینی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا ابو بکر و عمر آگے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، کہا اللہ اب بھی جو آئے گا اس کو بھی جنت کی بشارت ہے اور یا رب میرے علی کو بھیج دے، میرے علی کو بھیج دے. رسول اللہ دعا کر رہے ہیں کہ میں نے جنت کی بشارت تیسرے کو بھی کہی ہے اور اللہ علی کو بھیج دے. اور حضرت علی خود کہتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا جو پیار تھا وہ ایک باپ اور بیٹے کا بھی تھا. محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے نا بچپن میں کہیں دور تو حضرت علی ویسے بے چین ہوتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اگر اونٹنی سے دور لے جایا جائے تو تڑپنا شروع کر دیتا ہے. اگر کسی نے مشاہدہ کیا ہو تو اسے اندازہ ہوگا یہ کیا کیفیت ہے. اونٹنی کو اونٹنی کے بچے سے دور کر دیا جائے تو اونٹنی کے بچے کی جو کیفیت ہوتی ہے، محدثین مفسرین نے لکھا ہے حضرت علی رسول اللہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اس اونٹنی کے بچے کی طرح بے تاب ہو جایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت علی کو رسول اللہ نے کچھ ایسا نہ دیکھا، کچھ ایسا نہ دیکھا، پریشان ہو گئے، کبھی باہر آ رہے کبھی اندر جا رہے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اتنی محبت. اور محبت کے انداز بہت سے ہیں. ایک محبت کا انداز فتح مکہ کے اوپر مشہور واقع ہے، فتح مکہ کے اوپر بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا نا اوپر سے بت گرانے کا اور اوپر سے شرکیہ چیزوں کو گرانے کا خانہ کعبہ کے اندر، تو سب سے پہلے نظر انتہا کس پہ پڑی؟ علی پر. کہا علی بیٹھ جائیے، میں آپ کے اوپر کھڑا ہوں گا اور ان بتوں کو گراؤں گا. یہ حضرت علی کی شان بھی ہے اور اس روایت سے حضرت ابو بکر کی شان بھی نکلتی ہے. بڑا دلچسپ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے اوپر پاؤں مبارک کو رکھا. یہ ذات بھی سیدنا علی کو حاصل ہوا. تو سیدنا علی کہتے ہیں میں جو طاقتور تھا، میں جو توانا تھا، میں جو پہلوان تھا، 10 لوگوں کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا. آج رسول اللہ نے قدم رکھا تو اللہ کی قسم ان کے بوجھ سے میرا قبر ٹوٹنا شروع ہو گئی اور میں نے پوری قوت اور طاقت لگا دی، میں کھڑا نہ ہو سکا. رسول اللہ نے میری کیفیت کو دیکھا اور مسکرانا شروع ہو گیا اور کہا علی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. پہلے علی کا انتخاب کیا. یہاں پہ محدثین نے کیا نقطہ بیان کیا کہ بارے نبوت بھی تھا، وہ بھی تھا، ہر چیز تھی. اس دن رسول اللہ کا جلال تھا، جو بھی تھا حضرت علی اس دن نہ اٹھا سکے.
یہ تنقید نہیں ہے، یہ بھی شان ہے. اور حضرت ابو بکر وہ ہیں جو سور کے پہاڑوں کے اوپر رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھا کے چڑھتے رہے. لیکن جو اعزاز حاصل ہوا وہ بھی سن لیجیے. حضرت ابھی خود اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کر دیا. اور جب مجھے کندھوں پہ سوار کیا تو اس لیے تھا کہ میں یہ خانہ کعبہ سے شرکیہ ساری چیزیں ہٹا دوں اور بتوں کو گرا دوں. لیکن اللہ کی قسم جب رسول اللہ کھڑے ہوئے کچھ اوپر ہوئے تو میں نے اپنے آپ کو اتنا بلند پایا، اتنا اونچا پایا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان سے تارے توڑ لاتا. حضرت علی کی شان آپ کو مواد ڈالا گیا کہ ہم بیان نہیں کرتے. اگر اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے. ایسا دوسری بات سب سے اہم جو بات ہے جس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم نہیں کروں گا، آج کے بعد آپ ایک مسئلہ صرف سمجھ جائیے. اگر میں کسی مسلم کو یا آپ کسی مسلم کو کہیں کہ تو کافر ہے، معاذ اللہ، تو بے ایمان ہے، تو رسول اللہ کی حدیث آپ کو پتا ہے، کہنے والا اگر اس نے سچ کہا تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ کہا تو بہت کافر یا بے ایمان ہو جاتا ہے. کسی عام مسلمان کو بے ایمان یا کافر کہنے سے تو بندہ کافر اور بے ایمان ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کو بے ایمان اور کافر کہنے سے بندہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے. یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ فلسفہ اپنا درست کر کے جائیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. یہ اللہ کی بھی سنت ہے. جو کوئی لفظ کسی صحابی کے بارے میں آج کے بعد آپ سنیں کسی کی زبان سے نکلے یہ برے تھے، نہیں تو سب سے برا. کیوں؟ یہ اللہ کی سنت ہے. جب انہوں نے صحابہ کو صفحاء کہا تو اللہ نے کہا الا انہم هم الصفحاء. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صفحاء کہے گا وہ خود دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. تو صحابی کے بارے میں کوئی بھی جملہ جو کہے اس کے اوپر پلٹانا چاہیے. یہ رب کی سنت ہے. اور یہ سنت صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. انہوں نے کہا صحابہ کا اکٹھا اڑاتے ہیں. اللہ نے کہا تم صحابہ کا اکٹھا نہیں اڑاتے، اللہ تمہارا اکٹھا اڑاتا ہے. صحابہ کے بارے میں ایمان، یقین، اعتقاد، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے. ہر صحابی رسول کے اوپر یہ اعلان اور ٹائٹل اللہ رب العزت نے اس کو دے دیا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو گیا. کہ میری آپ کی کیا حیثیت ہے اور کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اس کلاس کے لوگوں کے بارے میں بات کرے. کلاس کا اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبید اللہ کے منہ سے ایک لفظ مقداد کے بارے میں سن لیا. یہ تابعی تھے اور مقداد صحابی تھے. کہا تلوار کو تیز کر کے لاؤ میں اس کی زبان کو کاٹ ڈالوں گا. اس نے محمد کے صحابی کے بارے میں بولا گیا. پھر انہوں نے سفارش کی ایسا نہ کیجیے، پھر یہ روایت چل پڑے. تو صحابہ کے بارے میں ائمہ نے جو بات کہی ہے آپ حیران رہ جائیں گے. چھوٹی باتیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. ائمہ نے ایک بات کہی ہے کہ جو شخص صرف سیدنا امیر معاویہ سے افضل عمر بن عبدالعزیز کو کہے. عمر بن عبدالعزیز چھوٹے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی، ان کو کوئی کہے نا یہ سیدنا امیر معاویہ سے افضل ہے تو آپ نے ان کی کبھی عیادت نہیں کرنی. اگر اس کے گھر میں آگ لگ جائے اس کے گھر کی آگ نہیں بلانی. اگر وہ بھوکا مر جائے اس کو کھانا نہیں کھلانا. اور کسی کی طرف کسی صحابی کا بغض دل میں رکھنا اور سمجھنا ایمان مکمل ہے تو یہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بغض سے، اس نفرت سے محفوظ فرمائے. آمین. سب کو دفاع صحابہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.